اللہ کے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ کا یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں، اس کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تم درود پاک پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بنائی تمہیں عطا فرما دے گا، لوٹا دے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں درود پاک تو پڑھتا رہتا ہوں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ درود پاک کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ تم اس پر عمل کرو، یہ وظیفہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درود پاک کے ذریعے دعا مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مراد کو پورا نہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ویورز کو، ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہوں گا اور ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ آج میں ایک جگہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے آیا تو میرے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ہم درود پاک تو پڑھتے ہیں، تو کیا درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی خاص تعداد بھی ہے یا اس پر ہمیں کوئی حدیث مبارکہ کوئی موجود ہے تو ہمیں سنائیں۔ درود پاک پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی تعداد کی ضرورت ہے یا نہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود پاک پڑھنے کے بارے میں کوئی خاص تعداد دی ہے یا نہیں، اس کے بارے پر کوئی حدیث مبارکہ ہے یا نہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو درود پاک پڑھنا اولا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ درود پاک یہ ایسا وظیفہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ الخیرات یہ کتاب کا نام ہے جو علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ القول البدی کتاب کا نام ہے جو کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ انہوں نے یہ کتابیں درود پاک کے فضائل پر لکھی ہیں۔ اسی طرح اور بھی دیگر کتب جو ہیں درود پاک کے فضائل پر موجود ہیں، جن کے اندر درود پاک پڑھنے کے فضائل و کمالات، درود پاک کی فضیلتیں اور برکتیں ڈھیروں ڈھیر موجود ہیں۔ تو درود پاک کی فضیلتیں اور برکتیں ان کتابوں میں ڈھیروں ڈھیر موجود ہیں۔ تو کیا ہمیں درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا چاہیے؟ کیا درود پاک کے لیے ہمیں کوئی تعداد مقرر کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں چند احادیث مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جو بندہ مجھ پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بروز محشر اپنے اس درود پڑھنے والے امتی کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر جو ہے تعداد کا ذکر ہے، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ بندہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، درود پاک کی فضیلتیں اور برکتیں کس قدر موجود ہیں۔ تو یہاں پر مطلقاً کوئی ہمیں خاص عدد نہیں دیا گیا کہ آپ اس 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آپ 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں یا آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ شوق و محبت کی وجہ سے مجھ پر دن بھر میں صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی بروز محشر شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں تعداد دی ہے، کچھ ڈیجٹ ہمیں دیے ہیں کہ اتنی مرتبہ پڑھیں تو یہ فضیلت ہے، اتنی مرتبہ پڑھیں تو یہ فضیلت ہے، لیکن کوئی خاص تعداد مقرر کر کے نہیں کہا گیا کہ تمام کو اسی تعداد پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ دنیا میں درود پاک پڑھتا ہے تو وہ روز محشر میرے ساتھ ہوگا۔ قیامت کی ہول ناکیوں میں وہ بندہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی تعداد خاص مقرر نہیں ہے، لیکن جتنا زیادہ پڑھیں اس کا اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں درود پاک کے صیغے کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ درود پاک کا کون سا صیغہ زیادہ مقبول ہے، کون سا زیادہ درود پاک افضل ہے، اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ایک روایت آپ کو اور سناتا جاؤں جس میں اللہ کے نبی نے کوئی خاص تعداد مقرر نہیں کی۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، میں دعا کے دوران آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے اپنی دعا کا چوتھا حصہ مقرر کر لوں تو کیا یہ بہتر ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بہتر ہے، لیکن جتنا بڑھاؤ گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ 3/4 حصہ مقرر کر لوں، پھر اسی طرح انہوں نے عرض کیا 2/2 حصہ مقرر کر لوں، حتیٰ کہ حضرت کعب نے عرض کیا کہ میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، آپ کا یہ عمل آپ کو تمام تر دکھوں میں کافی ہو جائے گا، آپ کے تمام تر غموں میں کافی ہو جائے گا۔ تو درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی خاص عدد، خاص تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اس کا اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں پھر بھی کوشش کرنی چاہیے، علماء کرام نے ہمیں ایک تعداد دی ہے، فرمایا کہ جو بندہ 313 مرتبہ دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہ بندہ یوں سمجھیں کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کی لسٹ میں اس بندے کا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ تو ایک واقعہ بھی آپ کو مختصر سا سناتا جاؤں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو کہ بچپن میں کہیں اس کی حادثے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی۔ اس نے آ کر دستے سوال دراز کیا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بینائی مجھے لوٹا دے، یا پھر مجھے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں کہ وہ وظیفہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بینائی مجھے لوٹا دے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم درود پاک پڑھا کرو، سبحان اللہ، تم درود پاک پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بینائی تمہیں عطا فرما دے گا، لوٹا دے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں درود پاک تو پڑھتا رہتا ہوں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ درود پاک کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ تم اس پر عمل کرو، یہ وظیفہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درود پاک کے ذریعے دعا مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مراد کو پورا نہ فرمائے۔ اس پر وہ جلال میں آئے تو وہ شخص پریشانی کے عالم میں واپس چلا گیا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ مجھے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا ہوگا، کثیر تعداد میں پڑھنا ہوگا۔ تو وہ بندہ صبح و شام درود پاک پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کم و بیش 9,00,000 مرتبہ اس نے درود پاک پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درود پاک کو قبول فرماتے ہوئے اسے بینائی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کے بارے میں اولیاء کرام کا کیا رویہ ہے، کیسا خلوص ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ درود پاک ایسا عمل نہیں، تم اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ وظیفہ کرو اور اللہ تمہاری حاجات کو پورا نہ فرمائے۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے ذہن میں آئی، فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہوا تو میرے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور دیگر خلفائے راشدین بھی موجود تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اس وقت میں نے نماز سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے لگا۔ تو اللہ کے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ کا یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں، اس کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری حاجات بھی پوری ہوں گی، ہماری ٹینشنیں بھی دور ہوں گی۔ کرنا کیا ہے، محبت اور شوق کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو آج آپ کو جو درود پاک بتانے والا ہوں بہت ہی لاجواب درود پاک ہے، جو بھی اس کو پڑھتے ہیں، جو بھی اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ٹینشنیں اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اولیاء کرام کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اس درود پاک کو خود بھی پڑھتے رہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہتے رہے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھا کریں، اس درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ درود پاک تو بہت سارے ہیں اور درود پاک کے تمام صیغے ہی افضل ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا درود پاک وہ درود ابراہیمی ہے۔ جی ہاں، سب سے فضیلت والا درود پاک ہے درود ابراہیمی، کیونکہ اس کا ذکر احادیث کے اندر بھی موجود ہے، کثیر احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اور فرمایا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں
کہ یہ درود پاک اس لیے بھی فضیلت کا حامل ہے کہ یہ درود پاک نماز کے اندر موجود ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی افضل ترین عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم اس درود پاک کو پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہ درود پاک بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ تو جو بندہ روزانہ کم و بیش اس کو 313 مرتبہ پڑھنے لگ جائے اور اپنے تمام تر حاجات کے لیے، پریشانیوں کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگ جائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ تمام تر پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما دیتی ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ بہت ہی فضیلتوں کا حامل درود پاک ہے۔ اس پر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پاک بھیجتے ہیں، آپ کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں، اور آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ درود پاک بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور درود پاک کے لیے جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکا، کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن جتنا زیادہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نا جنی کھنڈ پائیے میٹھا ہونا زیادہ ہوتا ہے، تو جتنا زیادہ میٹھا ڈالتے ہیں مٹھاس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔